دوستوں یہ ایک نیا سلسلہ ہے، نئی کوشش ہے ان کہکشاں کے ان ستاروں سے ملاقات کا جو اپنی روشنی سے پوری دنیا میں ادھر ادھر جگمگا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مقام خود بنایا ہے۔ ان ستاروں میں ایک چیز کامن ہے، ایک انسٹیٹیوشن، ایک شہر جس نے ان کی شخصیت کو نکھارنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ تو آج کے ہمارے ستارے ہیں جناب ناصر کاظمی صاحب۔ یہ یونیورسٹی ٹینس کلب کے کپتان رہے ہیں۔ ان کی کپتانی میں یونیورسٹی نے انٹرورسٹی چیمپئن شپ جیتی اور یہ یونیورسٹی کے کلر ہولڈر بھی ہیں۔ پوری عمر ٹینس کھیلتے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی کا سفر بہت ہی دلچسپ ہے۔ ٹینس کھیلتے کھیلتے یہ سعودی عرب گئے، وہاں پہ کسی ایک شیخ کے پرسنل ٹرینر رہے، اور اس کے بعد وہاں سے ان کو فرانس کے کلب نے ان کو چوز کیا اور وہاں بطور کوچ یہ چلے گئے، اور اب فرانس ہی میں مقیم ہیں۔ تو ویلکم ناصر بھائی، ناصر کاظمی صاحب۔ یہ ناصر کاظمی وہ شاعر نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی ٹینس سے شاعری کرتے ہیں۔ تو ناصر بھائی، میں جو ہے وہ سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اسکولنگ کے بارے میں، اور جو آپ کا یونیورسٹی میں AMU میں جو وقت گزرا، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بالکل بتائیں گے آپ کو۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس لائق سمجھا، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور ابتدا ایسے ہوئی کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ آور لیڈی آف فاطمہ ایک مشنری اسکول ہے علی گڑھ میں، رام گھاٹ روڈ پہ، تو وہاں پہ ہمارا داخلہ کروایا ہماری والدہ نے اور ہمارے والد نے۔ تو ہماری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ وہاں پہ ہوئی، اور ہم وہاں پہ 8ویں کلاس تک پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، تو اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جو ہے انٹرنل ہونے کا ایک مسئلہ تھا۔ تو اس چکر میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے اپنے والد سے بات کری۔ ہم نے کہا کہ اگر ایکسٹرنل ہوں گے تو اتنے اچھے نمبر نہیں آئیں گے کہ ہمیں داخلہ مل جائے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو اسکول ہے یونیورسٹی کے کسی اسکول میں جو ہے وہ داخلہ کرا دیا جائے۔ داخلہ کرا دیا جائے تو کوشش تو کی تھی کہ منٹو سرکل میں ہو جائے، لیکن منٹو سرکل میں نہیں ہو پایا ہمارا داخلہ۔ تو سٹی اسکول جو کہ GT روڈ پہ ہے، نمائش گراؤنڈ کے پاس، وہ بھی AMU سے ایفیلیٹڈ ہے، تو اس میں ہمارا داخلہ ہو گیا۔ تو وہاں سے ہم نے جو ہے باقی کی تعلیم ہائی اسکول وہاں سے کیا، اور ہائی اسکول کرنے کے بعد اب یہ مسئلہ آیا کہ آگے جو ہے ایڈمیشن کس کورس میں لیا جائے۔ تو ہم کو کامرس میں جانا تھا، تو ہم نے 11th میں کامرس میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن ہمارے والد صاحب چاہتے تھے کہ ہم کسی ٹیکنیکل اس میں جائیں، جیسے انجینئرنگ یا اس میں، تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا انٹرپٹ یو، آپ کے والد صاحب جو تھے وہ یونیورسٹی کے ہی ملازم تھے؟ جی جی جی، اور میرے والد صاحب کی بھی بہت دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی ٹیم کو ریپرزینٹ کیا ہے ہاکی میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کیا نام حسین علی کاظمی صاحب۔ اگر آپ گیمز کمیٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کا پورا جو ہے وہ اس میں ڈسکرپشن پورا ان کا سب کچھ ہے موجود۔ جو جنہوں نے ایکسل کیا ہے، ان کا ایک ویب سائٹ بنائی ہے گیمز کمیٹی نے، جن اسپورٹس مین نے ایکسل کیا ہے اپنی فیلڈ میں، اس میں ہمارے والد کا ذکر ہے۔ ہمارے والد اصل میں ہندوستان کی ٹیم میں 1950 میں آئے، اور 1950 سے 1954 تک انہوں نے ہندوستان کی ٹیم سے جو ہے ہاکی کھیلی۔ اور اچھا جی، دس از اے نیوز، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ انعام الرحمان صاحب اور ظفر اقبال کے علاوہ
یہ میں بات کر رہا ہوں 1950 کی، جبکہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو تھے وہ وائس چانسلر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اور انہوں نے ہمارے والد کو ایک خط لکھا تھا کہ ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری یونیورسٹی میں آ کے ہمارے ہاکی کلب کی ٹیم کو کوچ کریے۔ جب 54 میں والد صاحب نے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا انٹرنیشنل ہاکی سے، تو انہوں نے خط لکھا تھا، اور اس خط کو لکھوانے میں، اگر آپ شاید میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے، اسجد حسن خان صاحب ایک تھے جیوگرافی ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ خود بہت اچھے ہاکی پلیئر تھے، انہوں نے بھی انڈین ہاکی ٹیم سے ٹور کیا تھا، اور ایک علی سعید صاحب تھے جو کہ اولمپئن تھے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں ہاکی ٹیم کے ممبر تھے، تو کیونکہ والد صاحب سے ان کی بڑی اچھی دوستی تھی دونوں سے، تو انہوں نے اسجد حسن خان صاحب نے اس وقت یہ یعنی پھر کمنٹ آپ کیا کے تھا۔ والد صاحب نے جو ہے وہ یونیورسٹی گیمز کمیٹی کو پھر ایز اے ہاکی کوچ انہوں نے جوائن کیا تھا۔ پہلے تو جب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا لیٹر پہنچا تھا تو والد صاحب آئے ملنے کے لیے۔ اس وقت یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے کیسے بات کی جاتی کہ صاحب ان کے لیے بلانا ہے اسجد حسن خان صاحب نے، تو ڈاکٹر ذل الرحمان صاحب فزکس ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے، جو کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے داماد تھے۔ جی جی، صفیہ جو تھیں ان کے شوہر، تو انہوں نے جو ہے سفارش کی جا کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز ان کو انوائٹ کیجئے۔ تب والد صاحب آئے ہمارے، اور انہوں نے پہلے انیشل اسٹیجز میں ہاکی کی ٹیم کو جوائن کیا اور کوچ کیا۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے ایک پوسٹ کریٹ کی گئی ہمارے والد کے لیے، جو کہ ڈائریکٹر آف فزیکل ایجوکیشن گیمز کمیٹی۔ تو پھر وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہو گئے، لیکن انہوں نے 1980 تک جو ہے وہ ہاکی ٹیم کو کوچ کیا ہے۔ تو مطلب اسپورٹس جو ہے وہ خون میں ہے آپ کے ناصر صاحب؟ ہاں، وہ خون میں ہے، اور یہ جو ٹینس کا سلسلہ ہوا ہے یہ ہمارے اصل میں ننیال کی طرف سے ہے۔ میرے نانا بہت اچھے ٹینس پلیئر تھے، تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ کیونکہ وہ خود اسٹرگل کر کے آئے تھے، جو ٹیم گیم ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا سلیکشن ہونے میں تو آپ جانتے ہوں گے تھوڑا مشکل ہوتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا گیم کھیلو انڈیویجول جس میں تمہارا ٹیلنٹ خود نکھر کے آئے، جتنا اچھا کھیلو گے سامنے آئے گا، وہاں پہ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میرا سلیکشن نہیں ہوا ٹیم میں کسی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمارے بڑے بھائی جو ہیں ذاکر علی کاظمی، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ٹینس اسٹارٹ کیجئے۔ اس زمانے میں وائی سنگھ صاحب کوچ تھے، اور وائی سنگھ صاحب جو تھے انڈیا نمبر 2 تھے اور ومبلڈن کھیلے ہوئے تھے۔ غوث محمد صاحب کے ساتھ کے ہیں یہ لوگ، جو کہ غوث محمد صاحب انڈیا نمبر 1 تھے اس وقت، اور انہوں نے ومبلڈن میں پہلے کوارٹر فائنلسٹ تھے، وہ جو کہ کوارٹر فائنل میں پہنچے تھے ومبلڈن کے پہلے انڈیا۔ تو ناصر راماناتھن کرشنن جو تھے کیا کہتے ہیں، آپ پھر یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی ٹینس کی کہانی جو ہے وہ شروع ہوئی، اور پھر آپ نے باقاعدگی سے ٹینس کھیلا، آپ کو یونیورسٹی کلر ملا، یونیورسٹی کپتانی کری، پھر وہاں سے یہ جو سفر ہے جو آپ سعودی شیخ کے پرسنل ٹرینر بنے، وہ مختصر سی آپ مجھے ذرا سی، وہ بڑی دلچسپ بالکل یہ ایک دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ جب ہم نے ڈپلوما انجینئرنگ کی فائنل ایئر 1988 میں پاس آؤٹ ہوئے ہم، تو ہم کو جو ہے وہ ٹرائلز کے لیے یو پی ایس سی بی نے بلایا لکھنؤ یو پی الیکٹریسٹی بورڈ میں، کیونکہ ہمارے بڑے بھائی اسی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ تم نے ڈپلوما انجینئرنگ کیا ہے میکینیکل سے تو تم اس میں لگ جاؤ۔ تو وہاں پہ اسپورٹس کوٹا ہوتا تھا، ٹینس ٹیم تھی یو پی ایس سی بی کی، تو انہوں نے ہم کو بلایا ٹرائل کے لیے، ہم گئے لکھنؤ اور ہم نے وہاں پہ ٹرائل دیا اور ہمارا سلیکشن بھی ہو گیا۔ اور ایک اور لڑکا تھا جو کہ ہمارے ساتھ ہی کھیلتا تھا لیکن لکھنؤ یونیورسٹی کا تھا، وہ الوک بھٹناگر، تو وہ اور ہم سلیکٹ ہو گئے۔
اب یہ وہ کر کے ہم اپنا رزلٹ لینے کے لیے مارک شیٹ اور وہ سب اور کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ نکلوانے کے لیے علی گڑھ آئے ہوئے تھے. تو ہماری ملاقات ہوئی. شمون بھائی ہمارے بہت اچھے دوست تھے جو کہ میک ڈونلڈ میں آتے تھے ہم لوگوں سے ملنے کے لیے. ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم سے یہ بتایا کہ ایسا ہے ناصر کہ تم ٹینس کھیلتے ہو. ہمارے جان پہچان کے ایک صاحب ہیں دلی میں جو کہ آلریڈی وہاں پہ امپلائڈ تھے ان شیخ صاحب کے پاس, جو کہ جن کو بہت شوق ہے ٹینس کھیلنے کا, اور وہ خود ہی نہیں کھیلتے بلکہ ان کا پورا گھر بھر کھیلتا ہے. ان کے 3 بیٹے بیٹی, ان کی زوجہ بھی سب کھیلتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ان کو کچھ ٹینس پلیئرز کی ضرورت ہے, آلریڈی ان کے پاس ہیں ٹرینرز اور وہ, لیکن ان کو ہندوستان سے ضرورت ہے. تو انہوں نے ہم سے یہ ذکر کیا ہے اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو جا کے مل لو دلی. تو ہم دوسرے ہی دن دلی پہنچ گئے اور جا کے خان مارکیٹ میں ان کی جو ہے دکان تھی ٹیلرنگ شاپ. تو وہاں پہ ان سے جا کے ہم نے ملاقات کی. انہوں نے کہا آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمارا پاسپورٹ تو نہیں بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جائیے اپنا پاسپورٹ بنوائیے اور پھر ہم ٹیلرنگ شاپ کس کی تھی؟ مطلب یہ شیخ صاحب سے کا لنک تھا کوئی جن سے شیخ نہیں صاحب؟ یہ مختار صاحب کی ٹیلرنگ شاپ تھی جو کہ شیخ کے ٹیلر بھی تھے ایک زمانے میں. اچھا اچھا. تو جب بھی انہیں ہندوستان سے جیسے کہ کوئی امپلائیز چاہیے ہوتے تھے جیسے ٹیلر یا ویٹر یا کوک, تو وہ ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے اور ان کے سیکریٹریز, اور وہ جو ہے مہیا کراتے تھے. جیسے کوک چاہیے ہیں اور یہ سب تو وہ ڈھونڈ کے اور بھیجتے تھے. تو انہوں نے اس دفعہ جو ہے مانگ کری ٹینس پلیئرز کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مختار صاحب نے, اور مختار صاحب خود بھی ٹیلر تھے ان شیخ کے پرسنل. اچھا اچھا اچھا. ہاں پھر وہ وہاں سے آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی دکان کھول لی تھی یہاں پہ خان مارکیٹ میں. تو یہ تھا سلسلہ. تو یہ لنک تو بنا, جب پھر ہم آپ کا کوئی ٹرائل ہوا اور پھر شیخ صاحب نے آپ کو سلیکٹ کیا؟ کچھ نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹس دکھائیے آپ نے کیا کھیلا ہے کیا کیا ہے. تو ہم نے سب دکھا دیا جو بھی ہمارے پاس تھے. جونیئر چیمپئن شپس کھیلی ہم نے, نیشنل چیمپئن شپ کھیلی اور پھر سینئر میں بھی کھیلی. وہ سب جو جو نیشنل لیول کے تھے وہ ہم نے دکھائے. پھر یونیورسٹی کا بھی ہم نے سب انہیں دکھایا کہ ہم کلر ہولڈر ہیں, کیپٹن تھے. تو یہ سب تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی ساری ڈیٹیلز جو ہے بایو ڈیٹا بنا کے انہیں بھیج دیتے ہیں. تو انہوں نے بھیجا, وہاں سے اپروو ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان دا مین ٹائم اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ تیار کیجئے. تو ہم نے بڑی جلدی میں جو ہے اپنے ایک ہمارے کزن تھے ان سے کہا, وہ ان کی کچھ جان پہچان تھی پاسپورٹ آفس میں, تو انہوں نے ہمارا پاسپورٹ بنوا دیا. تو یہ اس جو ہے ذریعے سے ہم جو ہے ان کے پاس پہنچے جدہ. کہاں رہے آپ؟ جدہ میں تھے؟ جدہ, وہ جدہ میں مقیم تھے. وہ ان کا جو مطلب ہیڈ کوارٹر ہی سمجھ لیجیے آپ, ان کی جو کمپنی تھی ڈٹکو اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں تھا. تو وہ جدہ ہی ان کا پیلس تھا, وہیں پہ وہ رہتے تھے. اوبھور ایک جگہ ہے جدہ میں جو کہ ایئرپورٹ سے تھوڑا سا آگے جا کے ہے, جو جدہ کا ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل, اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ہے, سمندری علاقہ ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنا سمندر کے کنارے پیلس بنایا تھا. وہاں پہ اندر 3 ٹینس کورٹ تھے, سوئمنگ پول تھے, یہ سب پورا انتظام تھا. میں نے بہت, جب آپ وہاں پہ تھے تو ہم نے بڑی دلچسپ باتیں آپ کے بارے میں جو ہے وہ سنی تھیں, چونکہ آپ شیخ کے ساتھ تھے. تو اس میں یہ سنا تھا کہ بھائی شیخ صاحب جو تھے وہ سپر رچ تھے, اور ان کا یہ تھا کہ وہ صبح کہیں ہیں اور شام دوپہر کہیں ہیں اور شام میں کہیں ہیں, اور جب بھی ان کا موڈ ہوتا تھا دنیا کے کسی کونے میں ہوتے تھے تو وہ آپ کو ٹینس کھیلنے کے لیے بلا لیتے تھے. تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی مونٹے کارلو میں ہوں اور آپ آ جائیے, اور پرائیویٹ جیٹ ان کے جو تھے اس میں آپ ایک عدد ایئر ہوسٹس اور ایک پائلٹ کے ساتھ آپ وہاں جا کے ٹینس کھیلتے تھے؟ اور پھر آپ یہ ایسا ہوا, کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے کہ ویسے تو ان کا پورا انتوراج جو تھا, وہ جو ان کا ایک پرسنل اسٹاف جس کو وہ کہتے تھے, اس میں ٹینس پلیئرز بہت سارے تھے میرے ساتھ ٹینس پلیئرز, اور کئی جگہوں سے تھے. فلپین سے تھے, ہم انڈیا کے تھے, میکسیکو کے تھے, انگلینڈ کے تھے, ایلسٹر اور کیت, اور فرانس کے بھی 1-2 تھے, سمجھے آپ. تو وہ پورا ہم لوگوں کی ایک ٹیم تھی.
جس کے ساتھ وہ جو ہے ڈبلز اور سنگلز اور وہ اپنا جیسے میچز کراتے تھے, وہ دیکھتے بھی تھے بیٹھ کے خود, بہت دلچسپی تھی انہیں. اور ان کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی اپنا پارٹیسپیٹ کرتے تھے باقاعدہ. ان کی صاحبزادی جن کا نام فاطمہ تھا وہ بھی بہت اچھا کھیلتی تھیں, ان کو بھی انہوں نے سکھائی تھی ٹینس, تو وہ بھی آ کے کھیلتی تھیں. ان کی بیوی بھی کھیلتی تھی, ان کے جو بھائی تھے شیخ کے, ان کی بیویاں بھی آ کے کھیلتی تھیں ٹینس. تو کہاں کہاں شیخ محمد دنیا کے کون سلیمان. کون سے کونے میں آپ کو بلا کر کے انہوں نے آپ کے ساتھ ٹینس کھیلا؟ ارے یہ سمجھ لیجئے کہ یورپ میں تقریباً سارے ممالک ہیں, جیسے کہ فرانس ہے, اسپین ہے, اٹلی ہے, سوئٹزرلینڈ ہے. اچھا, فرانس سے تھوڑی سی مطلب یہ ساؤتھ آف فرانس میں برابر میں ایک پرنسپیلٹی ہے جس کا نام آپ نے بھی لیا تھا, وہ آٹونومس باڈی ہے, مونٹی کارلو موناکو. تو وہ وہاں پہ بہت ان کا مطلب آنا جانا تھا. تو وہ جیسے کہ ہم لوگ جدہ میں ہوتے تھے, اب وہ ایک دم سے ان کو یہ ہوا کہ صاحب آپ آ جائیے, تو وہ انہوں نے اپنے پلین سے جو ہے وہ سارے جو پیچھے چھوٹ گئے تھے لوگ ان کو بلا لیا, اور پھر وہاں پہ وہ باقاعدہ ہم لوگ کے لیے انتظام ہوتا تھا. آپ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ جیسے اٹلی میں جیسے ان کی رہائش نہیں تھی, کئی جگہوں پہ ان کے اپنے پرسنل ولاز یا جو مینشنز میں تو کہوں گا جو ان کے پیلیسز بہت ہی زبردست, تو وہ نہیں تھے. جیسے کہ اٹلی میں وینز میں نہیں تھا, تو وہاں پہ پورا اسٹاف جو تھا انہی کے جس ہوٹل میں وہ ٹھہرتے تھے اسی کے ساتھ ٹھہرتا تھا. اور یہ میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہوتی تھی, یہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہوتی تھی. ہفتوں آپ رہتے تھے ان کے ساتھ میں وہاں؟ ہاں, اور روم میں جیسے کہ کیولری ہلٹن میں انہوں نے جو بالکل ہل کے اوپر ہے جہاں سے پورا روم نیچے دکھائی دیتا ہے, سمجھا, وہاں پہ انہوں نے پورا انتظام کیا. تقریباً 1.5 مہینہ ہم لوگ وہاں پہ رہے تھے, اور وہیں پہ اپنا وہ انہوں نے کلب ہوتا ہے, ان کے اپنے پرسنل ٹینس کورٹ ہوتے ہیں جو ہوٹل کے, وہ بک ہو جاتے تھے پورے, اور وہاں پہ ہم لوگ ٹینس کھیلتے تھے. پھر پورا دن ہم لوگ کے پاس ہوتا تھا تو ہم لوگ گھومتے تھے پھرتے تھے. تو یہ کیا کہتے ہیں, شیخ صاحب جو تھے وہ جینوئنلی اچھے پلیئر تھے, یا آپ کو جو ہے جان بوجھ کے ہارنا بھی پڑتا تھا ان سے, شیخ صاحب سے؟ نہیں ایسا نہیں تھا, بہت ہی جینوئن انسان تھے. اور اسپورٹ کے یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن پوچھا, بہت ہی اچھا کوشچن ہے. ہوتا یہ ہے کہ نارملی ایسے لوگ نے ان کا ایک ایگو ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن ان کا ایسا کچھ نہیں تھا. وہ اسپورٹس میں ان کی دلچسپی تھی اور بہت سمجھتے تھے, بہت دیکھتے بہت تھے. وہ اے ٹی پی اس زمانے میں لینڈل اور یہ اپنا میکینرو اور بورس بیکر والا زمانہ تھا, سیمپراس نئے آئے تھے, تو پیٹ سیمپراس, تو یہ ان کو بہت فالو کرتے تھے, باقاعدہ ٹینس بیٹھ کے دیکھتے تھے وہ. تو ان کو شوق بھی تھا دیکھنے کا ٹینس, انٹرنیشنل اے ٹی پی ٹینس دیکھتے تھے وہ, باقاعدہ ٹورنامنٹس کو فالو کرتے تھے, ومبلڈن, یو ایس اوپن, یہ سب. میرے خیال میں فرینچ اوپن تو انہوں نے, ہم لوگ تھے پیرس میں تو جا کے بھی دیکھا, وہاں پہ جب آئے ہوئے تھے تو یہ تھا. تو ان کا یہ والا مسئلہ نہیں تھا. اچھا, کیونکہ تھوڑی عمر ان کی 60s میں تھے اپنے, تو وہ سنگل نہیں کھیلتے تھے, ڈبلز کھیلتے تھے وہ. تو ان کے پارٹنر کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی, کیونکہ ان کا موومنٹ اتنا اچھا نہیں تھا, کورٹ کوریج اتنا اچھا نہیں تھا. تو وہ نیٹ گیم جو ہوتا تھا, تو جو بہت ہی پھرتیلا پلیئر ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا, کیونکہ نیٹ کے اوپر پورا کور کرنا ہوتا تھا. تو وہ ایک وہ ہوتا تھا, اور اچھا کھیلتے تھے وہ اپنی عمر کے حساب سے. تو کوئی مطلب سیلیبریٹی پلیئر جن کے نام ہاں, ابھی بہت آپ بہت بہت. میں ان آپ کو سے ابھی سے بتاتا ہوں, ملاقات زمانے ہوئی؟ میں ینک نوحا کا آپ نے نام سنا ہوگا, جس نے فرینچ اوپن بھی جیتا ہے, فرانس کا پلیئر تھا, بلیک ینک نوحا. اسی کے کچھ میرے خیال میں 2 سال کے بعد ہنری لیکونٹ جو کہ فرینچ پلیئر, لیفٹ ہینڈر, وہ بھی آئے تھے. پھر ایک فریڈرک فیڈرلین تھا جو کہ ڈنمارک کا نمبر 1 تھا, اس کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا, وہ آئے تھے. اور اور یہ جو میں نے جن 2 پلیئرز کا نام لیا تھا, یہ بھی نیشنل لیول پلیئرز تھے انگلینڈ کے, کیت اور ایلسٹر. تو یہ تقریباً ان کے ساتھ ہی رہتے تھے بعد میں, یہ اب ان کو بلا لیتے تھے.
کہ بھائی آؤ اور کھیلو ہمارے ساتھ. تو یہ لوگ کیونکہ ریٹائر ہو چکے تھے انٹرنیشنل ٹینس سے, تو وہ آتے تھے اور ٹریول کرتے تھے فری میں, دنیا گھومتے تھے. اچھا ناصر بھائی, پھر یہ بتائیے آپ کہ ان شیخ صاحب کے ساتھ آپ نے کتنا وقت گزارا, پھر وہاں سے فرانس تک کا سفر کیسے رہا پھر؟ ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے انہیں 1988 دسمبر میں جوائن کیا اور ان کے ساتھ 1994 تک رہے ہم, تقریباً جولائی تک. پھر جولائی میں ہم یہیں فرانس میں ہی تھے, تو ہم لوگ یہاں پہ فلوری میں فوڈ بک کرائے تھے انہوں نے, کین میں, کین فلم فیسٹیول جہاں پہ ہوتا ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, ساؤتھ فرانس میں. تو وہاں پہ ایک کلب ہے بہت بڑا, ماؤنٹ فلوری, تو اس میں انہوں نے ٹینس کورٹس بک کرائے تھے. تو وہاں پہ ہم جب کھیلے تو ان کی اکیڈمی تھی, ایک ٹینس اکیڈمی, تو ان کو کچھ ٹرینرز چاہیے تھے, ان کے یہاں کچھ پوسٹ تھی, تو انہوں نے ہم سے بات کری. تو ہمیں بڑا دلچسپ لگا, اور ہم چاہتے بھی تھے کہ اب کیونکہ اتنا آپ کو یقین نہیں آئے گا, پورے سال یہ تھا کہ مطلب کبھی یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, مطلب یہ پورا سلسلہ چلتا رہتا تھا. بس ایک ایسا مہینہ تھا رمضان جو کہ مبارک, جہاں پہ وہ جدہ میں آ کے پورا رمضان گزارتے تھے, اور اس کے بعد باقی کے 11 مہینے جو ہے وہ ٹریول کرتے رہتے تھے ہم لوگ دنیا بھر میں. اچھا, کبھی امریکہ, تو کبھی فار ایسٹ, تو کبھی یورپ, تو کبھی کہیں. تو یہ تھا. تو اس کا یہ ہوا کہ 1994 میں جب ہم کو یہ ایک اپارچونٹی ملی یہاں پہ کین فرانس میں, تو ہم نے ان سے بات کری اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے وہاں پہ جوائن کر لیا, وہاں پہ 1994 سے لے کے, اور آپ کا اللہ بھلا کرے 2021 چل رہا ہے, تب سے فرانس میں ہیں. تو آپ مطلب ابھی بھی اس کلب کے امپلائی ہیں یا؟ نہیں, وہاں پہ میں بہت کم عرصے کے لیے رہا اس اکیڈمی میں. میں نے 1994 میں یہ اکیڈمی جوائن کری تھی, اور وہاں سے میں 1995 میں ایک اور جگہ ہے ساؤتھ آف فرانس میں, بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے لیکن بڑی مشہور, سینٹ تروپیز. تو سینٹ تروپیز میں چلا گیا وہاں سے, اور وہاں پہ میں نے ایک کلب کو جوائن کرا, ان کی بھی اکیڈمی تھی ٹینس کی. وہاں پہ میں 1995 سے 2001 تک رہا, وہاں پہ میں کھلاتا تھا ٹینس. اور پھر وہاں سے پھر واپس میں ایک جگہ ہے یہاں پہ وانس آیا, اور وانس میں آ کے پھر میں نے 2003 سے اور 2008-9 تک یہاں پہ میں رہا, اور میں خود بھی کھیلتا تھا اور اکیڈمی بھی جوائن کیے ہوئے تھا, کھلاتا بھی تھا. تو یہ ایک وہ تھا. اور پھر 2010 سے لے کے اصل میں میرا ایک ڈبلز کا پارٹنر تھا جس نے ایک کمپنی سٹارٹ کی تھی انٹیریئر ڈیکوریشن اور رینوویشن کی. تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, اگر تمہاری دلچسپی ہے تو تم میرے ساتھ جوائن کر سکتے ہو. تو میں اس کے ساتھ, میرا کچھ تھوڑا سا میں نے انویسٹمنٹ کیا اور اس کے ساتھ میں لگ گیا, کیونکہ پھر عمر ہو رہی تھی. تو یہ جو ہے وہ کھیلنے تک تو ٹھیک تھا, لیکن دن میں 6-7-8 گھنٹے تک ٹریننگ دینا, یہ ایک تھوڑا سا وہ تھا. تو ہم نے پھر آگے کے لیے اپنا انتظام کیا. تو یہ ٹینس جو ہے وہ ابھی یعنی اب پروفیشنل ٹینس نہیں رہا, اب آپ جو ہیں وہ انٹیریئر ڈیکوریٹر ہیں, اور لیکن ٹینس آپ کا چل رہا ہے باقاعدگی سے. ٹینس ماشاءاللہ سے اوپر والے کا کرم ہے کہ بہت اچھی چل رہی ہے. میں کھیلتا ہوں, لیگ میں کھیلتا ہوں یہاں پہ, جو میرا کلب ہے یہاں پہ لکول سرلو کا, اس کلب کی لیگ ٹیم میں, سیکنڈ ڈویژن کی, اس میں کھیلتا ہوں. اور انٹر کلبز ہوتے ہیں دنیا بھر کے, جو اور شہر ہیں وہاں کے کلب سے ہم لوگوں کے میچز ہوتے ہیں. تو وہ ایک میں کھیل رہا ہوں, اس میں بھی ایج گروپس ہیں. تو اب ماشاءاللہ سے کیونکہ 50 کے اوپر ہیں ہم, تو ہم +35 +45 میں بھی کھیلتے ہیں. تو ایک ہم کو ایک ملا ہوا ہے وہ. اور پہلے ہم مینس میں کھیلتے تھے, جو کہ سینئر چیمپئن شپ تھی, اس میں سب کھیلتے تھے, بچے بھی کھیل سکتے ہیں, بڑے بھی کھیل سکتے ہیں.
तो कोई अपना लेकिन अब एज ग्रुप के हिसाब से भी खेलते हैं माशाल्लाह। इतना टेनिस खेला है नासिर आपने, तो कोई जी जो सबसे जी। कोई दिलचस्प वाकया हो अपने टेनिस करियर का, कोई अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, बहुत दो वाकये जो हैं वो, एक तो शेख साहब के साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक मेरे अपने जो मेरा पर्सनल जो करियर था एज अ ट्रेनर, उसमें हम्म। बड़ा अच्छा मेरे साथ एक वो है जो, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूं। वो ये है कि यहाँ के दो ऐसे प्लेयर हैं, अगर आप गूगल पे डालें, एक का नाम है गेल मोफिस और एक का नाम है जिल सिमोन्स। अच्छा। इन दोनों बच्चों को मैंने 1999-2000 में ट्रेन किया है, और ये वर्ल्ड में एक नंबर 6 टॉप रैंकिंग में आया और एक नंबर 7 टॉप रैंकिंग। वाह, और एटीपी इन रैंक दोनों में? हाँ हाँ, एटीपी रैंकिंग में, और अभी भी ये दोनों खेल रहे हैं। मोफीस की रैंकिंग इस वक्त 17 है वर्ल्ड में। अरे और वाह। क्योंकि जिल सीमेन बहुत ज्यादा नहीं खेले, लेकिन वो भी टॉप 100 में 95 या 96 है वर्ल्ड नंबर इस वक्त। तो बड़ा तो अचीवमेंट ये है। मेरा एक अचीवमेंट है बहुत, जिसके लिए मुझे बड़ी खुशी होती है। और मजे की बात यह है, अगर किसी तरह से भी, क्योंकि एक इंटरव्यू में उसने मेरा जिक्र किया था, जिल सिमोन्स ने, जब वो ऑस्ट्रेलियन क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था ऑस्ट्रेलियन ओपन में। असल में मैंने उसे टेक्निक के बारे में कुछ टिप्स दी थी, जो कि वो बहुत अच्छा नेट के ऊपर खेलता था, वॉली और ओवरहेड उसका बहुत अच्छा था, और हम्म। डबल्स प्लेयर भी था, वो डबल्स भी बहुत अच्छा खेलता था। तो मैंने उससे कहा था कि क्रूशल पॉइंट पे कोशिश करो कि नेट पे आने की, क्योंकि उससे ये होता है कि ओपोनेंट के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होता है, जब आप नेट के ऊपर अप्रोच कर रहे होते हैं मार के, तो पासिंग शॉट मारना होता है आपके ओपोनेंट को, और उसमें बहुत ही प्रिसाइज होना पड़ता है, या तो आप क्रॉस कोर्ट मारते हैं या डाउन द लाइन मारते हैं। और क्योंकि एक इंसान अप्रोच कर रहा है तो आपकी नजर भी वो होती है, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो जो बड़ी बात क्रूशल है कि पॉइंट होते हैं इतना वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर जो है आपको एक्नॉलेज कर रहा है, तो ये वाकई एक अचीवमेंट की हाँ, बात है। और वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह वो मुहैया हो जाए मुझे, वीडियो अगर उसका है यूट्यूब पे। बड़ी मैंने कोशिश करी, अभी तक नहीं मैं कामयाब हुआ, लेकिन उसने मेरा बाकायदा नाम लिया और उसने कहा तो कि उन्होंने मुझे ये वो, क्योंकि वो जो मैच जीता था क्वार्टर फाइनल से फोर्थ राउंड का, बहुत ही अच्छा कोई प्लेयर था, उससे जीता था। तो उसने कहा कि तुमने नॉर्मली तो तुम बेसलाइन से खेल रहे थे, लेकिन जब भी कोई क्रूशियल पॉइंट आता था उस पे तुम नेट पे अप्रोच करते थे, और उससे तुम्हें बड़ा फायदा हुआ, जीतने को मिला। तो उसने फिर बताया कि ये टेक्निक जो थी, मैंने जो है इनसे, उन्होंने मुझे इस पे वो किया था, क्या नाम है, ये टिप्स मुझे उन्होंने दी थी। तो एक जबरदस्त। बड़ी अजीब बात है कि हाँ यार, वो अब देखो, शायद अल्लाह ने चाहा कहीं मिल जाए अगर वो वीडियो, तो अल्लाह का शुक्र है, वो एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट। तो ये दो बहुत बड़े एक अच्छे अचीवमेंट हैं। वैसे नेशनल लेवल पे यहाँ पे बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, जो हमारी एकेडमी में थे, जिन्होंने बड़ा अच्छा किया। इंटरनेशनली नहीं खेले, लेकिन नेशनल लेवल पे काफी अच्छी रैंकिंग्स उनकी रही, सब रही। तो गुड। ये एक अच्छा अचीवमेंट रहा। और फिर एक शेख के साथ बड़ा एक दिलचस्प वाकया हुआ था। वो ये था कि जैसे आपने पहले भी कहा था कि सुपर रिच थे वो, बहुत उनके अपने अपने एरोप्लेन्स थे, अपने हर जगह घर थे। तो उनका एक बड़ा दिलचस्प वाकया ये है कि एक दफा हम लोग स्पेन से जद्दा वापस आ रहे थे, तो एक उनका बहुत बड़ा प्लेन था, जिसका जो कि DC-8 बहुत ही बड़ा प्लेन होता है। तो उसके अंदर उन्होंने आगे की सीट्स रखी थी और पीछे जो है वो सीट्स हटवा दी थी, क्योंकि वो एज अ उसको यूज करते थे कार्गो के लिए, सामान शिफ्ट करने के लिए इधर से उधर दुनिया में। उसमें जो है उनके बच्चों की कुछ जो है वो बाइसिकल्स और कुछ जेट स्की और ये वो सब सामान पीछे रखा हुआ था। अच्छा, हम लोग करते ये थे कि आगे बैठते थे, और जब प्लेन उड़ने लगता था सही एक एक घंटे डेढ़ एल्टीट्यूड पे। घंटे के बाद, तो हम लोग पीछे जाके फर्श, हाँ फर्श बिछाते थे, उस पर एक चादर सी, और उसके ऊपर बैठ के ताश खेला करते थे हम 3-4 लड़के पीछे बैठ के। अच्छा। तो जब हमने देखा, तो उसमें से एक साहबजादे थे जिनका नाम अशफाक था, उन्होंने देखा कि साइकिलें खड़ी हुई हैं।
تو انہوں نے ایک ان کے دماغ میں نہ جانے کیا آیا, انہوں نے کہا یار جگہ بہت ہے, چلو سائیکل چلاتے ہیں, سمجھے تم. تو وہ ایک بڑا, ہاں بہت بڑی, ہاں یہ سوچ لو کہ 30,000 فیٹ یا جو بھی ہائٹ ہوگی اس وقت جو اڑ رہا تھا پلین, اس پہ ہم لوگوں نے پیچھے جو ہے وہ ایروپلین کے اندر چلائی. اگر آپ نے اس کو گینیز بک میں کلیم کر دیا ہوتا تو ہائیسٹ الٹیٹیوڈ پہ سائیکلنگ کا ریکارڈ آپ کے نام پہ ہو جاتا میرے خیال سکتا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کی فوٹوگرافس ہیں ہمارے پاس. اچھا سمجھے آپ؟ ہاں اس کی فوٹوگرافس ہیں. اس زمانے میں اصل میں وہ والے ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے موبائل ٹیلی فون کے, ہم اس کی ویڈیو بنا لیتے, لیکن کیمرہ تھا تو ہم لوگ نے اس کی فوٹوگراف لی ہیں باقاعدہ. ہاں تو وہ ایک بڑا ایک دلچسپ جو ہے وہ مزیدار ہے جو کہ ہاں مزیدار بات تھی. اور اس کو سوچ کے ہم لوگ کبھی کبھی بہت ہنستے ہیں, جیسے ہماری کبھی اشفاق سے بات ہوتی ہے یا کسی سے, تو ہم لوگ اس کو یاد کر کے بہت مطلب لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہانی. ٹاکنگ ٹو یو, مزہ آیا بہت. آئی ہوپ کہ جو دیکھیں گے اس بات چیت کو ان کو بھی مزہ آئے گا. تو میں جو ہے وہ چلتے چلتے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے اس کامیابی میں آپ اپنے انسٹیٹیوشن کا, اے ایم یو کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ ارے سب کچھ تو اے ایم یو سے ہی حاصل کیا ہم نے. اور تو ہم آپ کو ایک بات بتائیں جو کہ بڑی دلچسپ ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں اے ایم یو ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ 14 ٹینس کورٹ ہیں گراس کے. کوئی, میں نے باقاعدہ سرچ کیا ہے اس کو, کوئی ایسی انسٹیٹیوشن, یونیورسٹی, کالج یا کوئی ایسا اسکول نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ 14 گراس کورٹس ہوں. گراس کورٹ اس لیے میں اس کے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں کیونکہ سب سے ڈیفیکلٹ سرفیس ہوتا ہے مینٹین کرنے کے لیے, اور ہماری یونیورسٹی نے اسے سالوں سال مینٹین کیا. اور بہت ہی ٹاپ کلاس کے گراس کورٹس تھے, جس کے اوپر میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ ہالینڈ کی جو ڈیوس کپ ٹیم تھی, نیشنل ٹیم, وہ 1973 72 73 میں آئی تھی. اور ارشاد عادل غوث بھائی, 2 غوث بردرز بہت ہی اچھے ٹینس پلیئر تھے, ان کے ساتھ ان کا میچ ہوا تھا انہی ٹینس کورٹس کے اوپر, اور انہوں نے بہت تعریف کی تھی. تو یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے لیے, یونیورسٹی نے جو ہمیں پرووائڈ کیا اتنی فیسلٹیز. تو جو کچھ جو تعلیم, اور جو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہندوستان میں جو ایک ادارہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, وہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں, تو ایک ایسا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے پھول جو ہیں دنیا بھر میں مہک رہے ہیں اور کھلے ہوئے ہیں. اور یہ صرف اے ایم یو کی بدولت ہے. وہیں سے تعلیم حاصل کری, وہیں سے ٹینس. سوچیے آپ کہ میں نے ڈپلوما انجینئرنگ کری اور ابھی تک اس کا میکینیکل سے اس کا کوئی بھی یوز نہیں ہوا. اگر میں ٹینس نہیں کھیلتا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیا کرتا. یو پی ایس سی بی میں نیچرلی جوائن کرتا میں, کیونکہ میرا سلیکشن ہو گیا تھا. لیکن یہ دنیا میں نکلنے کی جو مجھے اپارچونٹی ملی وہ تو ٹینس کی وجہ سے ملی, اور وہ صرف اے ایم یو, ہاں وہ اے ایم یو کی وجہ سے ہے. تو اے ایم یو کا بہت بڑا رول ہے ہماری. ہم تو اتنا شکر ادا کرتے ہیں اے ایم یو کا. اور اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہم 6 بھائی بہن تھے, سب کی تعلیم وہیں سے ہوئی مکمل. سب نے, میری بہنوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے اردو میں, جغرافی میں, اور سب کی تعلیم ماشاءاللہ سے وہیں سے انہوں نے مکمل کی. ہمارے والد اور سب کو بہت مطلب ہم بہت ہی شکر گزار ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کہ اس نے ہم کو ایسی اپارچونٹی دی جس سے, ہاں. اور ایسے ہی آپ جو ہیں کھیلتے رہیں اور کھلاتے رہیں. تھینک یو فار جوائننگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید کسی اور موضوع کے اوپر پھر کسی وقت میں پھر انشاءاللہ دلچسپ گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ویلکم. اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی آپ سے. چلیں ٹھیک ہے, خدا حافظ. خدا حافظ.